30,000 سے زائد کتابیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر دنیا بھر کی مختلف زبانوں میں شائع ہو چکی ہیں۔ 30,000 کتابوں پر گفتگو کرنا، ان زبانوں پر عبور ہونا، یہ یقیناً ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اردو کو بھی یہ فخر حاصل ہے کہ اردو زبان میں دنیا کی بہترین کتابیں سیرت کے موضوع پر لکھی جا چکی ہیں۔ ان میں بہت سی اہم کتابیں ہیں جن کا تذکرہ ہم گاہے بگاہے آپ کے سامنے کریں گے، لیکن میری نظر میں اردو کی جتنی بھی کتابیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لکھی گئی ہیں، ان میں یہ کتاب میری نظر میں بہت نمایاں اور اہم ترین کتاب ہے، خطبات مدراس۔ یہ بظاہر ایک مختصر اور شارٹ کتاب ہے۔ سید سلمان ندوی صاحب جو تھے شبلی نعمانی کے شاگرد، جنہوں نے شبلی نعمانی کی سیرت النبی کو بھی مکمل کیا، کیونکہ شبلی نعمانی جلد اول اور دوم لکھنے کے بعد دنیا سے رخصت ہو گئے، اور ان کی باقی جو کتاب تھی سیرت النبی کی، اس کی جو باقی 5 جلدیں ہیں وہ سید سلمان ندوی صاحب نے مکمل کی۔ وہ ایک بہت بڑا سیرت کا انسائکلوپیڈیا ہے، لیکن 298 صفحات خطبات کی، اگرچہ ایکچول جو صفحات ہیں وہ اس سے کم ہیں۔ اس کتاب میں چونکہ بہت تفصیل کے ساتھ احادیث کی تخریج کی گئی، بہت سے سیرت کے واقعات کی ڈیٹیل اور تشریح لکھی گئی، تو یہ 298 صفحات پر مشتمل یہ ایک کتاب ہے، اور میری نظر میں سیرت کی بہت سی اہم کتابوں پر یہ کتاب حاوی ہے۔ اس کے اندر اتنی تفصیل کے ساتھ سیرت کے موضوعات کو ڈسکس کر دیا گیا ہے کہ بعض دفعہ حیرانی ہوتی ہے کہ آپ سینکڑوں صفحات پڑھ کر بھی سیرت کا وہ علم حاصل نہیں کر پاتے جو سید سلمان ندوی نے اپنے ان 7 خطبوں میں سمو دیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ ان 7 موضوعات کو انہوں نے کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے۔ ایک چیز تو انہوں نے یہ ڈسکس کی ہے کہ سیرت النبی، انبیاء کی سیرتیں ہی بنیادی طور پر انسانی زندگی کو تبدیل کرنے میں ایک اہم رول ادا کرتی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے 4 مختلف پہلوؤں پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، اس کی تاریخی اور ہسٹوریکل اتھینٹسٹی کیا ہے، اس پر ان کا ایک تفصیل سے خطبہ موجود ہے۔ ایک خطبہ ان کا اس بات پر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی طرف دعوت دی، جو پیغام اپنی امت کو دیا، اس کا کامل نمونہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں۔ اور ایک اور چیز اس کا کاملیت کا پہلو اور جامعیت کا پہلو، کہ نبی کے ہر انسان زندگی میں مختلف حیثیتوں سے زندگی گزارتا ہے، طالب علم کی حیثیت سے، سپہ سالار کی حیثیت سے، فاتح کی حیثیت سے، کبھی وہ مغلوب ہو جاتا ہے اپنے دشمن سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر پہلو کے لیے جو ہے وہ رہنمائی موجود ہے۔ ایک خطبہ اسی موضوع پر موجود ہے، اور پھر تکمیلی پہلو کہ ہر وہ سیرت کا پہلو کہ جو مختلف انبیاء کی ہم چیزیں دیکھتے ہیں، کسی کا صبر، کسی کی حکمت، کسی کی دانائی، کسی کا دعوت میں بہت زیادہ فوکس، کسی کا اپنی قوم کے ساتھ بہت زیادہ مجادلے کی جو کیفیات تھیں، جیسے حضرت نوح کے واقعات ہیں، تو ان ساری پہلوؤں کو ہم دیکھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ ہر پہلو میں دوسروں سے حاوی اور بہتر اور جامع نظر آتی ہے۔ تو میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ اور پھر دوسرے مذاہب جو ہیں، عیسائیت، یہودیت، بدھ مت اور ہندو مت کے حوالے سے ان کی جو مذہبی روایات ہیں، ان کا بھی سیرت کے ساتھ بہت بہترین انداز میں کمپیریزن اس کتاب کے اندر دیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنے والے ہر فرد کو جب وہ سیرت پڑھنے کا آغاز کرے، خطبات مدراس کو اپنی اولین فہرست میں رکھنا چاہیے۔